الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ او کما قال علیہ السلام۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے صبح صبح خود سے چھوٹی مخلوق یہ پرندوں کو دیکھا ہوگا۔ ان کی ابتدا اور انتہا جو دن کی ہے وہ بڑی حشاش بشاش ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کائنات میں کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے جو انسان کے علاوہ ہے، وہ جاگنے سے فوراً بعد ان کا جو کام ہوتا ہے وہ چہچہانا یا اپنی جو اللہ نے ان کو آواز دی ہے وہ نکالنا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کیوں ہے ایسا؟ وہ اس لیے کہ وہ فطرت کا حسن بڑھانے کے لیے اپنے خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ جو خاصیت دی ہے وہ اپنی وہ پہلی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ اور علماء کرام ان لوگوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور احساس بھی دلاتے ہیں کہ صبح کے وقت، خاص کر ہمارے پاکستان کی جو آج کل کی نیو جنریشن ہے، وہ لوگ دن کو یا سپہر کو وہ اٹھتے ہیں اور جو ٹائم ہوتا ہے عبادت کا وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں آگے میں بات کو بڑھاتا ہوں۔ بیٹا آج آپ کو میں نے 3 باتیں بتانی ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ طلباء میں سے پہلے مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ دنیا اور علماء کے نزدیک تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی خرافات سے بچ کر، خود کو بچا کر اور گناہوں والے کام سے بچا کر اللہ کے سامنے سرخرو ہونے۔ ایک طالب علم کے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر یہاں تعلیم حاصل کرنے آ رہا ہے اور اللہ کا کلام سیکھنے آ رہا ہے کہ اس کا ذہن ہو کہ میں فلاں جگہ کھیل لوں، 10 منٹ ضائع کر لوں اور فلاں طرف میں توجہ کر لوں، کیا یہ ایک طالب علم کے لیے مناسب ہے؟ آپ طلباء کو یاد رہے گا کہ طالب علم کے لیے تقویٰ کا کیا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ اپنا ٹائم نکال کر سردی یا گرمی میں گھر والوں کو چھوڑ کر ادارے میں آیا ہے تو وہ تمام کام وہ چھوڑ دے جو اس کے مقصد کے علاوہ ہیں۔ یہ طالب علم کا تقویٰ ہے۔ اس مطلب ہی وہ ہوتا ہے جو خود اپنا سوچتا ہے۔ جب آپ سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کر رہا ہے تو آپ کس کا سوچیں؟ اپنے سبق کا۔ اور بہرے کا مطلب ہے کانوں سے نہ سننے والا۔ کوئی کچھ بھی بول رہا ہے، آپ نے اپنی آواز پہ توجہ دینی ہے اور کیا سننا ہے جو آپ خود بول رہے ہیں۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک۔ دوسری بات، پہلے نمبر پہ تقویٰ، وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہو۔ اور دوسری چیز ہے ترتیب۔ آپ طلباء یہ ذہن میں رکھیں، قانون اور چیز ہے، استاد کی بتائی ہوئی اور چیز ہے۔ ہر انسان کی طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سے مختلف بنائی ہے۔ ہر انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے مختلف بنائی ہے۔ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ مجھے سبق یاد کیسے ہوتا ہے، مجھے سبق یاد کیسے ہوتا ہے، مجھے سپارہ یاد کیسے ہوتا ہے۔ بے شمار طلباء کو دیکھا ہے جو ایک لفظ کو 10 بار پڑھتے ہیں، وہ یاد ہوا، پھر دوسرے کو 10 بار پڑھتے ہیں، اب دونوں کو ملا کے 10 بار پڑھتے ہیں، پھر تیسرے لفظ کو جو ہے وہ 10 بار پڑھتے ہیں، پھر تینوں کو 10 بار پڑھتے ہیں، پھر چوتھے کو، اس طرح یاد ہوتا ہے۔ کئی طلباء کو میں نے دیکھا ہے وہ پورا رکوع 1 بار پڑھتے ہیں، 2 بار پڑھتے ہیں، 3 بار پڑھتے ہیں، 10 بار پڑھتے ہیں، سارا یاد ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو ترتیب تو یاد رکھیں، آپ نے اپنی کیفیت کو بدلنا ہے مکمل توجہ کے ساتھ۔ اور آخری بات آپ سے یہ گزارش کروں گا، اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب آپ تمام اسباب کو اختیار کر کے مکمل طور پہ تیاری کر لیں، پھر اللہ پہ توکل کریں، پھر اللہ پہ توکل کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے اندر توکل پیدا نہیں ہوتا اور اگر آپ کے اندر یہ وہ میں والی بات آ گئی کہ میں یہ کر لوں گا، ناممکن ہے خدا تعالی سے امید لگا کے بیٹھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔
کامرانی عطا فرمائے اور ہمیں اپنی درست نیت کے ساتھ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا